مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. آپ کے بعد رسالت کا اختتام ہو گیا، نبوت آنا بند ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کائنات کے لیے اس وقت تک ہے جب تک کائنات قائم ہے. یعنی اب کسی نبی کی نہ تلاش ہوگی، نہ ضرورت ہوگی، نہ کوئی امید رکھے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. یہ بھی فرمایا تھا کہ نبوت ایک محل ہے جس میں آتے گئے اور اس میں اینٹیں لگتی گئیں، ایک ایک نبی اپنی اپنی اینٹ لگاتا گیا. فرمایا میں آخری اینٹ ہوں جس سے یہ محل مکمل ہو گیا. یعنی بات ختم کر دی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور فرمایا قیامت. صحابہ نے پوچھا حضور کب تک؟ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا. فرمایا جس طرح 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی حائل نہیں ہے. مختلف طریقوں سے سمجھا دیا کہ اب نبی نہیں آئے گا. اب اگر ضرورت پڑے گی تو کسی نبوت کا انتظار نہیں کیا جائے گا. یہ ہوتا تھا نا، ایک نبی آیا، اس نے پیغام دیا، قوم بگڑ گئی، حالات خراب ہو گئے تو امید ہو گئی کوئی اور نبی آ جائے گا. یہ ہوتا رہا دنیا میں. ایک نبی آئے، ادھر آئے، پھر دوسرے آ گئے. باپ نبی ہے تو بیٹا نبی ہے، پوتا نبی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو نسل نبی ہے. تو یہ نبوت چلتی رہی. فرمایا میں آخری ہوں اور اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اس لیے صحابہ کو سمجھا دیا کہ اب انتظار نہیں کیا. اسی کی وجہ ہے کہ کسی صحابی کو یہ شک نہیں ہوا. جس نے بھی دعویٰ نبوت کیا مسلمانوں نے اسے برداشت نہیں کیا. مسیلمہ ہو، اسود انسی ہو، طلحہ بن خویلد ہو، سجا ہو، کتنے بھی نبی آئے. حضور فرمایا کہ میرے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار بہت آئیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو بھی دعویٰ کرے خواہ وہ بڑا ایک ہو، بڑا عالم ہو، اس کا دعویٰ قبول نہیں کرنا ہے. اب سوال یہ تھا کہ نبی تو نہیں آئیں گی، قوم کو اگر رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ کس کی طرف جائے؟ یہ سوال اپنی جگہ تھا. تو فرمایا میرے بعد میری دین کو قائم رکھنے کے لیے ایسے گروہ آئیں گے، ایسے ہوں گے جو اس امت رسول کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہی کام کریں گے جو انبیاء کرام کرتے رہے تھے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. فرمایا میرے امت کے علماء وہی کام کریں گے جو انبیاء بنی اسرائیل نے کیا تھا. جو اسرائیل کے ہاں نبی آ کے کرتے رہے وہ کام اب میری امت کے علماء کریں، اس لیے کہ نبی نہیں آئے گا. اور یہ کتنی سچی بات تھی. تاریخ کی حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ میرے بعد آئیں گے اور عالم ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے جو وہی کام کریں گے جو نبیوں نے کیا.
تو تاریخ کا مشاہدہ یہ ہے کہ جوں صدی گزر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی صداقت ثابت ہو رہی ہے۔ کریا کریا بستی بستی عالم آئے، پڑھے لکھے آئے، صاحب عمل آئے، اور اتنے پھیلے کہ کوئی دنیا کی بستی خالی نہیں ہے جہاں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے والے موجود نہ، بلکہ وہاں آئے جہاں مسلمان تھے ہی نہیں، وہاں پہنچے جہاں کچھ نہیں تھا، اور وہاں بھی اسلام کا پودا لگایا، اور اس خوبصورتی سے لگایا کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک وجود سے کتنا انقلاب آیا، ایک ایک وجود سے کتنا انقلاب آیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، بڑے سے بڑا بھی عالم آیا، بڑے سے بڑا صوفی بھی آیا، ولی بھی آیا، لیکن سب یہی کہتے رہے کہ میں رسول اللہ کے دین کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دین کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، میرا کام یہاں تک کہہ دیا۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں بڑے سے بڑا ولی بھی کوئی بات کرے اور تم دیکھو کہ یہ سنت رسول کے خلاف ہے تو فوراً سوال کرو کہ یہ کہاں سے آئی۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ خود مختار ہو گئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئے ہیں۔ بڑے سے بڑا فرمایا نہ مانو، انکار کر دو ایسی بات سے۔ کوئی کہہ دے کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، تمہیں 2 نمازیں معاف کرتا ہوں، تو میں یہ کیسے قبول کر لیا جائے؟ یہ کیسے قبول کر لیا جائے؟ رمضان کی گرمی آ گئی ہے، روزے نہ رکھو، سردیوں میں جا کے رکھ لینا۔ فرمایا کسی کو اختیار حاصل نہیں، یہ اختیار نبی کا تھا اور نبی نے اپنا اختیار استعمال کر لیا۔ اس لیے تمہیں اب جو بھی آئے گا اسے پرکھنا ہے تو میرے طریقے پہ پرکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر ایک کے سامنے سر نہ جھکا دیا کرو، دیکھا کرو کہ اس میں میرے رسول کی کتنی بو باس آتی ہے، وہ کتنے ہیں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اور جہاں بھی نقش قدم نکلا کسی نے معاف نہیں کیا، امت نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ امت تو ہر ولی میں اپنا رسول دیکھ رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو اتنے لوگ آئے، اتنے نبی ولی آئے کہ کریا کریا کسی ملک میں چلے جائیے کھڑے ہوئے مزار نظر آ رہے ہیں کہ یہ کسی ولی کی نشانی ہے۔ ہر جگہ حیرت ہوتی ہے جب ملکوں میں ایسے ایسے علاقے پہ چلے جائیں جہاں مسلمان بستے بھی نہیں ہیں، وہاں بھی کوئی نہ کوئی ڈیرے جما کے بیٹھا ہوا۔ تو میرے دوستو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن نے کہا تھا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یاد رکھو تمہارے دین کی بنیاد ثابت ہے، پکی ہے، اسے ہلا کوئی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ذات گرامی ان کی ہے اور ان کی شاخیں بکھری ہوئی ہیں، کوئی کلیر میں کھلتی ہے تو کوئی اجمیر میں کھلتی ہے، کوئی ملتان میں کھلتی ہے تو کوئی لاہور میں کھلتی ہے۔ یہ سب شاخیں ہیں اس مضبوط تنے کی جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کسی سلسلے میں چلے جائیے، وہ شجرہ دیتے ہیں اپنا پڑھنے کے لیے، لوگ پڑھتے ہیں، شجرہ پڑھتے ہیں، شجرہ شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا اور بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ جس کا نام لے ہو رہا ہو اس کی نسبت نہیں ہے۔ اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ چشتی تھے، چشتی سلسلے کے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، بر صغیر کا فخر ہے ان پر۔ شاہ عبدالعزیز ان کے بیٹے، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، سارا خاندان ہی آفتاب تھا، چمکتا ہے وہ سورج کے سارے
شاہ عبد القادر کا ترجمہ قرآن آج بھی پڑھا جا رہا ہے، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ قرآن آج بھی ہے، شاہ عبدالعزیز کی تفسیر عزیزی آج بھی معتبر ہے، شاہ ولی اللہ کا ترجمہ فارسی قرآن پاک کا آج بھی معتبر ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم پھیلایا ہے، اور دنیا میں علم پورے بر صغیر میں دلی میں بیٹھ کے جو کام کیا ہے وہ کوئی خاندان نہیں کر سکتا۔ چشتی سلسلہ ہے، اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میں نے جب پڑھا ہے سلسلہ اپنا تو یہ سلسلہ موصل نہیں ہے، موصل کہتے ہیں جڑا ہوا نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے کیونکہ مجھے شک ہے کہ خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملے نہیں تھے، اور کیونکہ حضرت علی سے شاخ چشتیہ کی خواجہ حسن بصری سے چلتی ہے، اس لیے مجھے چشتی ہوتے ہوئے بھی کچھ شک ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے شک کا اظہار کر دیا۔ میرے دوستو، خواجہ فخر الحسن چشتیہ کے جو امام تھے اس دور کے، انہوں نے جواب میں کتاب لکھی فخر الحسن کے نام سے، عربی میں لکھی۔ یہ صوفیہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ آج تو مسئلہ ہمارا نقصان یہ ہو گیا کہ آج صوفی کو دعا مانگنی بھی نہیں آتی، عربی میں کیا فارسی اردو میں بھی نہیں مانگنی آتی، مجھے خبر نہیں ہوتا مانگنا کیا ہے۔ وہ لوگ تھے جو عربی پڑھے۔ خواجہ فخر کی کتاب عربی زبان میں آئی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کا بڑا احترام ہے، آپ بڑے ہیں، لیکن سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا، پوری کتاب لکھ دی۔ تو محسوس ہوا کہ صوفی سمجھتا ہے کہ میں تب معتبر ہوں جب کہ جڑا ہوا ہوں، اگر جڑنے میں ذرا شک ہے تو میں معتبر نہیں ہوں۔ یہ بات بڑی واضح ہو گئی، یہاں ہی ہو گئی، بر صغیر میں ہو گئی۔ سلسلے کا ایک ایک لکھا لوگوں نے کہ حضرت باجی بستانی علیہ الرحمہ اپنے مرشد سے نہیں ملے تھے۔ سوال پیدا ہو گیا کہ نقشبندیہ کا حال کیا ہے؟ فوراً جواب آیا کہ یہ تھے، ایک پیر صاحب تھے، ایک بزرگ تھے جن سے جڑے تھے، وہ ان سے جڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے اس لیے نام بڑے کا لے لیا۔ تو سوچئے کہ ہر سلسلے نے کوشش کی کہ جوڑوں اپنے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو جڑا ہوا نہیں ہے وہ سلسلہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ ایمان رکھیے۔ تو اس لیے معصوم ہوا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ پہلے صوفی تھے جو ہندوستان میں آئے، اگرچہ ان سے پہلے آئے تھے لیکن اتنی شہرت نہیں پائی تھی۔ حضرت مکی پہلے بھی تشریف لائے تھے، پہلے تھے، خود کہتے ہیں کہ جب میرے مرشد نے کہا کہ ہندوستان چلے جاؤ، جاؤ ہندوستان تبلیغ کرو، کہاں تھے، کہاں بھیجا؟ تو کہنے لگے حضور وہاں کیا جانا ہے، وہاں تو موجود ہیں۔ جب میں لاہور آیا، داخل ہوا لاہور میں، تو وہاں ایک جنازہ جا رہا تھا، میں نے جنازے میں شرکت کی کیونکہ یہاں مسلمان بہت تھوڑے سے مسلمان تھے، ابھی اسلام پھیلا ہی نہیں تھا پوری طرح۔ تو کہتے ہیں میں دوڑ کے شامل ہو گیا، پوچھا کن کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا پیر مکی کا جنازہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے اپنے شیخ کا کہنا ثابت ہو گیا، پتہ چل گیا کہ انہوں نے مجھے بھیجا کیوں ہے، کہ انہیں خبر ہے کہ وہ جا رہے ہیں۔ محسوس یہ ہوا کہ صوفی بھیجتے تھے وہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی، تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے کہ وہاں چلے جاؤ کیونکہ وہاں ضرورت ہے قوم کو، بڑے شہروں میں نہیں آتے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ پرانے صوفی باہر جنگلوں میں صحراؤں میں جا جا کے تبلیغ کرتے تھے، جو بیچارے ان پڑھ تھے انہیں تبلیغ کر کے اسلام کے دامن میں لاتے تھے، شہروں کی طرف نہیں بھاگتے تھے کہ شہروں کی طرف چلے جائیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، جانتے ہیں جنید بغدادی شیخ الطائفہ ہیں، صوفیہ کے امام ہیں،
یہ وہ صوفی ہیں جن کے سامنے حضرت داتا گنج بخش علی جویری کا سر بھی جھکا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کشف المحجوب پڑھ لیجئے، جب بھی حضرت جنید بغدادی کا نام آتا ہے معلوم ہوتا ہے داتا صاحب کا قلم ہل گیا، لرزش لینے لگ گیا ہے، کس بڑا کیا نام لے رہا، اتنا بڑا ذکر، اتنا بڑا نام۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد حضرت سری سکتی سے پڑھتا تھا۔ یاد رکھ لیجیے ان کے استاد بھی تھے اور ماموں بھی تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بانجے کو پڑھا رہے تھے، خاندان کو پڑھاتے تھے لوگ، صرف صاحبزادے نہیں بناتے تھے، دین دیتے تھے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے پڑھاتے تھے، ایک دن پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے کہ جنید اب تم یہاں سے چلے جا اور جا کر کسی ایسے علاقے میں جاؤ جہاں دین کی تبلیغ کی ضرورت ہے اور تبلیغ کر۔ یہ حکم مل گیا۔ کہتے ہیں میرا جی نہیں چاہتا تھا جانے کو، ابھی میں کچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ علم پڑھاتے تھے، کتابیں پڑھاتے تھے، کہتے میں چاہتا تھا پڑھنا۔ میں نے کچھ بہانہ کیا کہ حضور ابھی تو فلاں کتاب رہ گئی ہے۔ کہنے گے اچھا پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لی تو کہنے گے جاؤ۔ کہتے پھر میں نے بہانہ کیا، کہتے 3 دفعہ انہوں نے کہا مجھے مختلف وقتوں میں، لیکن تینوں دفعہ میں نے بہانہ کیا کیونکہ میں ان کے پاس رہنا چاہتا تھا، سبحان اللہ۔ کبھی کسی کتاب کا نام لے کر، کبھی کسی کا نام لے کر۔ کہتے جب تیسری دفعہ کہا تو رات گھر آیا، سویا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خام میں زیارت رسول ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جنید میرے دین کی تبلیغ نہیں کرو گے؟ یہ حکم مل گیا۔ یہ لوگ خود نہیں جاتے تھے، رابطہ تھا ان کا، تعلق تھا ان کا۔ کہا نہیں کرو گے؟ کہتے میں گھبرا گیا، ڈر گیا کہ میں شاید غلطی کر رہا تھا، بھاگا، رات کے وقت ہی آیا، حضرت سری سکتی علیہ الرحمہ کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کہتے اندر سے کوئی ملازم نہیں آیا، کوئی مرید نہیں آیا، عقیدت مند نہیں آیا، خود حضرت سری سکتی دروازے پہ آ گئے۔ کہتے دروازہ کھولا، مجھے دیکھا تو ہنسنے لگے، مسکرا پڑے، فرمایا جنید میری نہیں مانتے تھے، اب کیا جواب دو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معلوم ہوا انہیں بھی خبر تھی کہ آج میرے رسول کہاں ہیں۔ یہ ہے صوفی کی نظر کہ وہ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں۔ کہا اب کیا کرو گے؟ کیا حضور میں جاؤں گا، بیچ دیا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ عطا جو ہوتی تھی یہ حکم رسول سے ہوتی تھی۔ یہ لوگ حاضر بات، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ولی کامل جتنا ولی کامل ہو اتنا ہی حضوری میں رہتا، کسی کو 1 مرتبہ زیارت، کسی کو 2 مرتبہ، جو کامل ہوتا ہے وہ تو ہمہ وقت وہاں رہتا ہے۔ قرب جتنا نصیب ہو جائے اتنی ولایت بڑی ہے۔ ولایت دوری کا نام نہیں ہے، ولایت قرب کا نام ہے۔ ولی کا لفظی معنی قریب ہونا ہوتا، تو قریب رہے۔ میرے دوستو یہی تھے کہ ایک مرید بڑا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی ایک ساتھی کے ساتھ آ گئے۔ کہاں سے چلے کہاں آئے، سرزمین بھی خلاف، ہندو تہذیب کا قبضہ لاہور میں، آ کے ڈیرا لگا دیا۔ اور یاد رکھ لیجئے جہاں ولی ڈیرا لگاتا ہے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ سازشیں بھی ہوئی، اٹھانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن ایک ولی اللہ کے حکم سے آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کے آیا تھا، دین اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا، اور کیا پھیلایا میرے دوستو۔ کہ یہ وہ ہیں
کہ سارے کے سارے ولی ان کے مزار پہ آ کے اعتکاف کرتے رہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو چلا کر کے گئے، جانا تھا اجمیر میں لیکن لاہور میں چلا کر کے گئے۔ معلوم ہوا کہ فیض یہاں سے لے کے گئے، اجازت یہاں سے مانگی کہ جانا ہے مجھے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، اور جاتے ہوئے جو کہہ گئے وہ آج تک دنیا کے زبان پر ہے، سبحان اللہ، آج تک۔ ناکسارا پیر کامل کاملانہ رہنما، کیا مصرع ہے جو تہذیب کی تقاضا کرتا ہے۔ فرمایا کمزور مسلمان ہو تو رہنما یہ ہیں، اور اگر کامیاب ہو کے پڑھ لکھ کے اس تصوف میں کامل ہو گئے ہو تو پھر بھی کامل یہ ہے۔ پیر کامل کہہ کے گئے، اور آج تک علامہ اقبال نے کہا کہ کیا کہوں میں داتا گنج بخش کے بارے میں، سبحان اللہ، کیا کہوں، واہ واہ، کیا کہا کہ مرکد او پیر سنجر را حرم، مخدوم امم ہیں، امت کہ وہ ہیں جو کامیاب ہیں اور مخدوم ہیں۔ مرکد او پیر سنجر را حرم، یہ مصرع حقیقت یہ ہے کہ اردو ادب آج تک پریشان ہے کہ یہ مصرے پر کیا تبصرہ کرے۔ کہتا ہے کہ ان کا قبر جو تھی وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے حرم بن گیا تھا۔ حرم کہہ دیا۔ میرے دوستو فتویٰ لگانے والے تو بڑے کہتے ہیں کہ اسے حرم کو کہتا ہے، حرم تو وہ مکے میں ہے، وہ کہتے ہیں خواجہ کے صاحب کے لیے حرم یہی تھا۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے، خطہ لاہور جو ہے ان کے قدموں سے آباد ہوا ہے، اور آبادی انہی کی قدم سے ہے، یہ کامیاب اسی کی وجہ سے ہے۔ میرے دوستو داتا نگری کی قدر و قیمت داتا کے حضور ہونے سے ہی ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ داتا گنج بخش علی اجمیری تشریف لائے، لیکن جو میں نے بات آپ کو واضح کرنی ہے کہ وہ کوئی کرامات دکھانے نہیں آئے تھے، وہ کوئی بہت کچھ دیا، لوگ جو مانگتے تھے دیتے تھے، کامیاب تھے، دعا مقبول تھی، ایک ایک لفظ کہتے میں شاعری بھی کرتا تھا، خود لکھتے ہیں کہ شعر کا دیوان بھی بنایا تھا، اور وہ ایک صاحب آ گیا پڑھنے کے لیے، لیا لے کے چلے گئے، میں نے پیچھے ہی نہیں کیا، لے کے ہی چلے گئے۔ منہاج العابدین کتاب اگرچہ کچھ حصے ملتے ہیں لیکن پوری غائب ہو گئی، ایک ہی کتاب ہے جو ان کی شناخت ہے، کشف الماجود، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب۔ کہتے ہیں کیوں لکھی میں نے؟ اس لیے نہیں کہ داستانیں لکھنی تھی، میرے ساتھی نے مجھے کہا تھا کہ حضرت علی جویری ایک ایسی کتاب لکھ دیجئے کہ جب آپ نہ ہوں تو کوئی پڑھ کر آپ کا فیض لے لے۔ ہر ایک کے سامنے آپ تو نہیں ہوں گے، جب بھی تک دنیا آباد ہے آپ کا فیض چلتا رہے، اس لیے آبادی دے دیجئے۔ کہتے یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی ہے کہ آؤ اسے پڑھو، اسے دیکھو، اس میں علم بھی ہے، اس میں ذوق بھی ہے، اس میں سنت رسول بھی ہے، اور اس میں کشف و الہام بھی ہے، سب کچھ ڈال دیا ہے میں نے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کتاب پڑھتے ہوئے کہ صوفیاء کا ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر کے تمام جو ولی مختلف علاقوں میں ہوئے تھے ان کا ذکر ہے، ایک ایک کا ذکر کرتے ہیں، اور اتنے احترام سے کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ایک طالب علم ذکر کر رہا ہے، حالانکہ داتا گنج بخش علی جویری ہے۔ کوئی غرور نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں، کوئی فخر نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں، سب کا ذکر کرتے رہے،
اور جو بات انہوں نے قوم کو سمجھائی وہ یہ کہی کہ یاد رکھو دین کی تبلیغ کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور دین کے لیے سربلندی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ یہ تھی بنیاد۔ مثلا صوفیہ کا ذکر کیا تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ان کا نام لکھا، پہلا نام یہ ہے، اور بلکہ یہ کہہ دیا کہ میرے نزدیک یہ صوفیہ کے امام ہیں۔ فرمایا سارے صوفیہ کے امام ہیں یہ، اور آپ کے واقعات لکھے، کچھ واقعات لکھے، کہا صوفی کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ قربان کر دے دین پر، حتیٰ کہ جان بھی قربان کر دے۔ فرمایا حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، خاندان بھی قربان کر دیا تھا، خاندان مکے میں موجود تھا، خود رسول اللہ کے ساتھ مدینے آ گئے۔ ارے بچیاں بھی چھوڑ آئے، بچے بھی چھوڑ آئے، بیوی چھوڑ آئے، سب کچھ کہا یہ قربانی ہے۔ اور جب مال کی بات آئی تو گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں رہنے دیا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ۔ فرمایا صوفی کا دو ہی منصب ہوتے ہیں کہ وہ تعلقات کو رسول اللہ پہ قربان کر دے اور اپنی جائیداد کو رسول اللہ پہ قربان کر دے۔ کہا یہ مثال انہوں نے قائم کی تھی، اس لیے بڑے ہیں، امام الاولیاء ہیں، یہ ذکر کیا، حالانکہ خود وہ نقش بندی نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ امام الاولیاء تشریف۔ دوسری جگہ پر جب آئے تو ہم حیرت کہتے کہ یہ تو عالم ہے، یہ صوفی ہے۔ آج کل کے صوفی تو عالموں سے ویسے ہی چڑھتے ہیں نا کہ کوئی دین کی بات نہ بتا دیں، یہی ہوتا ہے، یہ مسائل بن گئے ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری جب صوفیاء کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ذکر کرتے ہیں، امام صاحب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کشف المجوم میں خود لکھا کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ آرام کر رہا تھا، میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مزار پہ گیا ہوا تھا، میں وہاں اچانک آنکھ لگ گئی، سو گیا، مزار پہ سو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بتا دیا غلام کہیں بھی ہو رسول اللہ آ جاتے ہیں۔ غلام کی قبر تھی نا، خود تشریف لے آئے۔ کہا جب آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے بغل کے اندر ایک اور آدمی تھا جس کی داڑھی سفید تھی، بوڑھا لگتا تھا لیکن دبایا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے بازو اور اسے اٹھایا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے ہیں، یعنی جو قوت سے اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے میں حیران ہوا، یہ بوڑھا ہے، بچہ بھی نہیں ہے جسے اٹھایا ہوا ہے، ایک بوڑھا ہے، رسول اللہ خود بغل میں اٹھا کے لا رہے ہیں، اور اتنا اٹھا کے لا رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ چل ہی نہیں رہا، اپنے پاؤں پہ نہیں چل رہا، رسول اللہ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ کہتے میں نے بڑے حیرت سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے علی حجویری جانتی ہو یہ کون ہے؟ سنا خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی حجویری جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا حضور میں نے پہچانا نہیں۔ فرمایا ہوا امام حکم، یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے، یہ تیرا امام ابو حنیفہ ہے جسے میں اٹھا کے لا رہا ہوں۔ داتا گنجک کہتے آنکھ کھلی تو میں سوچنے لگ گیا کہ کیا میں نے دیکھا ہے۔ کہتے میں نے جو انہوں نے خود تعویل کی کشف المعجوم میں، کہتے میری تعویل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رسول اللہ کے قدموں پہ چلتے ہیں، وہ اپنے قدم پہ چلے ہی نہیں ہیں، رسول اللہ اٹھا کے لائے ہیں۔ کہتے اس لیے میں ان کی فقہ کا قائل ہوں کہ ان کی فقہ میرے رسول کے حکم کے مطابق ہے کہ وہ تو اپنے قدموں پہ چل کے ہی نہیں آ رہے۔ یہ اتنا بڑا امام، اور فقہ حنفی کے بارے میں یہ کہے، اتنا بڑا، اور کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ کیا کیفیت تھی۔
میرے دوستو بتانا تھا، یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی راہ گزار میں آ جاتا ہے، جب منزل کی تلاش میں نکل آتا ہے، خلوص کے ساتھ نکلے تو رہنمائی کرنے کے لیے خود تشریف لے آتے ہیں۔ دیکھ لیا نا، بتا گئے نا کہ یہ ہے صوفی تم بڑے ہو لیکن تقلید امام ابو حنیفہ کی کرنی ہے، ان کے عمل پر عمل کرنا ہے، وہ جو فتویٰ دے اس کے مطابق چلنا ہے، یہ بات بتا کے گئے۔ اتنے دین کی طلب، خود لکھتے ہیں کشف المعجون میں کہ میں حضرت باجی بستامی علیہ الرحمہ بہت بڑے صوفی ہیں میرے دوستو، شیخ نام یہ ہے کہ صدیوں میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک تو صدیوں میں باجی بستامی پیدا ہوئے تھے۔ اقبال تو تڑپ کے کہتا ہے کہ کرنہا باشد کہ تا یک مرد پیدا میں کشد، فرمایا لوگوں یاد رکھو صدیاں گزر جاتی ہیں، پھر کوئی آدمی اللہ دے دیتا ہے، پھر کوئی رہنما اللہ دے دیتا ہے، اور دو کا نام لیا، باجزید اندر خراساں یا اویس اندر کرن، فرمایا حضرت اویس کو کرن میں بھیجا اور حضرت باجی کو خراسان میں بھیجا، یہ رب کا کرم ہے جو صدیوں میں ہوتا ہے۔ میرے دوستو حضرت باجی بستامی کے بارے داتا گنج بخش کی کشف المعجون میں بڑے واقعات ہیں، ان کے بڑے قصے بیان کرتے ہیں اور بڑی عقیدت سے بیان کرتے ہیں۔ سوچئے وہ کتنے بڑے ہوں گے جہاں حضرت داتا گنج بخش کا سر بھی جھکا۔ یہ وہ لوگ تھے، کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت باجی بستامی علیہ الرحمہ کو کسی نے کہا کہ باجی فلاں علاقے میں ایک صوفی رہتا ہے، بڑا اچھا ہے، خود بڑے ہیں، صوفیہ کے امام ہیں، اس صوفی کو دیکھنے چل پڑے۔ کیا انا تھی، کیا درویشی تھی، خود کہتے چلے، گاؤں پہنچے، پتہ چلا مسجد میں ہے، مسجد میں چل پڑے، کچی مسجد تھی، ریت تھی نیچے ساری، کہتے جب میں گیا تو وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ابھی مسجد کے اندر ہی تھے، دروازہ نہیں آیا تھا کہ کھانسی آ گئی تو تھوکنے لگے تو تھوک دیا، کہتے میں دیکھ کے واپس آ گیا، میں ملا نہیں، لوگوں نے کہا اتنا سفر کر کے آئے تھے، وہ باہر نکل رہے تھے ملے نہیں، فرمایا جس صوفی کو آداب مسجد کی خبر نہیں ہے اسے کیا ملنا ہے، جو مسجد کی حرمت نہیں جانتا اسے کیا ملنا ہے۔ داتا گنج بخش راوی ہیں اس واقعہ کے، خود لکھ رہے ہیں۔ سوچئے یہ کیسے ولی تھے، ایک ایک چیز سنت کے مطابق دیکھنا چاہتے تھے، ایک ایک چیز دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں خلاف تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسی چیز تو نہیں ہو گئی جو خلاف جا رہی ہے۔ میرے دوستو یہی تھا، یہی کیفیت تھی، اس لیے ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ انہوں نے بڑی تعریف سے، بڑے پیار سے لکھا، کیوں کہ حضرت باجی بستامی کی عظمت کے وہ اعتراف کرتے تھے، عظمت کا اعتراف کرتے تھے کہ یہی ہے۔ کیا کہوں، باجی بستامی کا نام آ گیا تو ایک بات بتا دوں، سنا ہے، مشہور ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ خربوزہ نہیں کھایا انہوں نے، پوری عمر خربوزہ نہیں کھایا۔ لوگوں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، کہا جائز ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے شک ہے کہ اسے میرے رسول نے کاٹا کیسے تھا، مجھے کوئی حدیث نہیں ملی کہ رسول اللہ نے کس طرح کاٹ کے کھایا تھا، میں کہتا ہوں کہیں رسول اللہ کے خلاف ہی نہ ہو جائے۔ یہ تھا، اقبال چیخ پڑا، مرشد بستام از تقلید فرد، بستام کا شیخ رسول اللہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، خربوزہ کھانے سے زندگی بھر بچتا رہا کہ کہیں عمل خلاف نہ ہو جائے۔ میرے دوستو یہ تھے ہمارے اکابر، ہمیں فخر ہے ان پر، یہ وہ لوگ تھے
جو چلتے پھرتے میرے رسول کی محبت میں چلتے تھے، جو دیکھتے تھے وہی دیکھتے تھے، ایک کیفیت نہیں گزرتی تھی۔ میرے دوستو، ایک داتا گنج بخش لاہور آئے تھے، کہاں کہاں پھیلے، کتنا، ارے ان کی تو اولاد بھی نہیں ہے۔ لوگ تو اولاد پہ فخر کرتے ہیں کہ اولاد پھیلائے گی، 8-10 بیٹے ہوں تو 8-10 جگہوں کو گھیر لیں گے۔ میرے دوستو، جن کی اولاد ہی نہیں ہے، کوئی خاندان بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں آیا ہے، ایک اکیلا فرد آیا ہے تو اور پورے ہندوستان پہ راج کر رہا ہے۔ یہ ہے جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہندوستان پہ راج ہے۔ ان کے راج کے بارے میں تو یورپ میں کہا، یورپ کا ایک سیاح انگریز آیا تھا، ہندوستان دیکھ کے جا کے اس نے سیاح پر کتاب لکھی، یورپ میں چھپی، کہتا میں حیرت زدہ ہوں کہ ہندوستان پہ حکومت انگریز کی ہے لیکن اصل حکومت ایک قبر کر رہی ہے۔ یہ الفاظ ہیں اس کے کہ لوگ کہتے ہیں انگریز کی حکومت ہے، بادشاہ انگریز ہے، لیکن میں دیکھ کے آیا ہوں کہ ایک قبر کا راج ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جو قبر میں جا کر بھی زندہ ہیں۔ میرے دوستو، آج بھی ان کی قبر مطلع انوار ہے، آج بھی فخر ہے کہ وہ لاہور میں ہیں۔ میرے دوستو، داتا گنج بخش علی حجویری کی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے، میں نے کتاب کو بار بار پڑھا ہے، لکھا بھی بہت ہے اس پر، لیکن ایک مجھے حیرت ہوئی، میں نے پنجاب یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے سامنے بھی یہ بات کہی تھی کہ ساری کتابیں جتنی لکھی گئی ہیں اس میں تصوف کا ذکر ہوتا ہے، علم کا ذکر ہوتا ہے، کچھ کرامات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن داتا گنج بخش علی حجویری کی یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ پوری کتاب میں کسی کرامت کا ذکر نہیں، کوئی فخر نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں، کچھ نہیں کہا، ایک کرامت کا ذکر نہیں ہے۔ میرے دوستو، سوچئے تو صحیح، وہ کرامت پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلا باب کتاب شروع علم سے ہوتی ہے، کتاب العلم ہے پہلا باب کہ علم کیا ہے، پھر تصوف کیا ہے، زہد و تقوی کیا ہے، اثار و قربانی کیا ہے، یہ باب ہے اس کتاب کے، ایک ایک پر ذکر کیا، ایک ایک کا حوالے دیے، حدیثیں لکھی۔ ایک اعتراض ہوا تھا، بڑی مدت ہوئی، کہ دوستو جو بڑے ہوتے ہیں ان پر اعتراض بھی ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو جسے سورج نظر نہ آئے وہ کہتا ہے کہ سورج خوبصورت نہیں ہے، یہی ہے چشمہ آفتاب راچے گناہ۔ فارسی شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی کو چاند چمکتا ہوا نظر نہ آئے، سورج چمکتا ہوا نظر نہ آئے، تو بتائیے سورج کا قصور کیا ہے؟ قصور تو اس نظر کا ہے جو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ میرے دوستو، صوفی کیا دیکھنا ہے، لوگوں کو تو رسول بھی نظر نہیں آئے، آئے ہیں نظر، کتنے سامنے رہے، نظر ہی نہیں آئے، وہ حیرت زدہ ہی ہوتے رہے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، دیکھتے تو صحابی ہوتے۔ میرے دوستو، وہ تو محمد بن عبداللہ کو دیکھتے رہے، بھتیجا دیکھتے رہے، رشتہ دار دیکھتے رہے۔ میرے دوستو، یہ رشتہ داریوں سے اوپر کا معاملہ تھا، یہ زندگی کے تعلقات سے بلند معاملہ تھا، یہ کیفیت تھی، کسی کو نظر نہیں ہے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری کو بھی بعض لوگوں نے نہیں دیکھا۔ ایک مضمون آ گیا کہ داتا گنج بخش علی حجویری کشف المعجوب میں کئی ایسی حدیثیں لکھ دیتے ہیں جو حدیثیں نہیں ہیں۔ یہ مان لیا کہ حدیثیں لکھتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ دشمن بھی مانگے کہ حدیثیں لکھ رہے ہیں۔
لیکن کہا کہ کچھ حدیثیں جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، مستند نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ اعتراض آیا، الحمدللہ ہماری ایک دوست نے اس پہ کام کیا اور پوری کتاب آ گئی کہ ایک ایک حدیث کہاں سے آئی ہے، ایک ایک حدیث کہاں سے آئی ہے، ہر حدیث ثابت ہو گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے۔ میرے دوستو، ہم تو کتاب پڑھ کے کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ بزرگ کتابوں کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں، یہ تو ادھر چہرہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابو علی قلندر پانی پتی علیہ الرحمہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مولوی صاحب حدیث پڑھ رہے تھے، حدیثیں پڑھ رہے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے۔ دیکھیے ایک حدیث سن کے خوش ہونا چاہیے، کیوں کہ وہ رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہے۔ بلکہ میرا تو ایمان یہ ہے کہ کہنا نہیں چاہیے کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کہنا یہ چاہیے کہ میں رسول اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، ان کے کلمات پڑھ رہا ہوں، گفتگو ہے ان کے ساتھ۔ حضرت ابو علی قلندر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ میرے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ پڑھے جا رہے ہیں۔ کتنے معتبر لفظ جو تو ان کی زبان سے نکل آئے، اس کا معنی کسی اور زبان میں آ جائے اور لفظ میں آئے تو وہ حدیث نہیں ہے، حدیث وہی ہے جو رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے۔ پڑھتے پڑھتے مولوی صاحب نے ایک حدیث پڑھی تو حضرت ابو علی قلندر نے بڑے خفگی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مولوی صاحب دیکھ گئے کہ یہ تو ناراض ہو رہے ہیں۔ کہا حضرت جی آپ ناراض ہو رہے ہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میں مولوی صاحب یہ حدیث چھوڑ دو، اگلی پڑھو، یہ چھوڑ کے اگلی پڑھو۔ وہ کہنے لگے جی یہ کیوں چھوڑ دوں، یہ حدیث نہیں ہے۔ فرمایا نہیں میں کچھ نہیں کہتا، آگے پڑھ لو، تمہاری مہربانی، آگے چل پڑو۔ مولوی صاحب بھی اڑ گئے کہ کیوں، بتائیے کیا وجہ ہے۔ فرمایا مولوی صاحب ضد کرتے ہو تو سن لو، میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ جب تم حدیث پڑھتے ہو زبان تمہاری سے نکل کے کانوں میں پڑتی ہے، میری نظر گنبد خضرا پہ جاتی ہے، میں میری نظر گنبد خضرا کی طرف اٹھتی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ مسکرا رہا ہے کہ میری حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ میں تو انہیں مسکراتا ہوا دیکھتا ہوں تو حدیث مانتا ہوں، تمہارے لفظوں کو نہیں مانتا، ادھر سے قبولیت کی سند لیتا ہوں۔ جب یہ حدیث پڑھی ہے تو میرے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اس لیے میں سمجھ گیا یہ ان کی نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ غلط لکھ سکتے ہیں؟ یہ جب مرکز تو حدیث سے حدیث قبول کر رہے ہیں، یہ تو بخاری مسلم اور ترمذی کے بھی محتاج نہیں تھے، خود رسول اللہ کو دیکھتے تھے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم لکھی 4 جلدوں میں، بہت بڑی کتاب ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی کتاب ہے، یورپ کی یونیورسٹیوں میں نصاب کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ غزالی کا نام اتنا معتبر نام ہے کہ کسی غیر مسلم پڑھے لکھے سے بھی پوچھ لیجئے تو وہ کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، امام غزالی کو اور مولانا روم کو ضرور جانتا ہے۔ امریکہ میں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ان دونوں کتابوں کو روکو، مولانا روم کی مثنوی کو روکو اور احیاء علوم الدین کو روکو۔ اگر یہ پھیلتی چلی گئی تو یہ خود انقلاب آ جائے گا۔ اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، حجت الاسلام ہیں میرے دوستو۔ ان کے کتاب کے دیباچے میں کسی نے یہ حکایت لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے نا جب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ آگے جا رہے ہیں، ہم نہیں جا سکے ہیں، ہمیں تو رب نے کہا تھا تم نہیں دیکھ سکتے ہو، آپ کو بلا کے دکھایا جا رہا ہے، آپ کی قدر و قیمت ہے، آپ کی عزت ہے اللہ کے ہاں بہت۔ لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کیا؟
کہا آپ نے یہ کہہ دیا میرے امت کے علماء اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ وہ تو نبی تھے، آپ نے علماء کو نبیوں کے برابر کھڑا کر دیا۔ فرمایا واقعہ یہی ہے، وہی واقعہ ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہا اگر ثبوت مانگتے ہو تو ثبوت بھی دیتا ہوں۔ کہا جی کہ لکھتے ہیں کہ امام غزالی کی روح پیش کی گئی، امام غزالی کی روح پیش کی گئی، وہاں پیش کیا گیا۔ امام غزالی کو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا نام کیا ہے؟ فرمایا محمد بن محمد بن محمد الغزالی۔ کہنے لگے میں نے تو ایک نام پوچھا تھا، تو نے 3 بتا دیے۔ میں نے تو ایک پوچھا تھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی میں نے آپ کی سنت پہ عمل کیا تھا۔ آپ کی سنت کے؟ کہا کیا؟ کہا رب نے پوچھا تھا ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا تھا؟ وہ لاٹھی تھی، آپ کہہ دیتے لاٹھی۔ آپ نے تو 3 جواب دیے تھے کہ یہ لاٹھی ہے، اس سے میں سہارا لے لیتا ہوں، اس سے پتے جاڑ لیتا ہوں۔ کہا یہ صفات تو رب نے نہیں پوچھی تھی، آپ نے ایک کے جواب میں 3 دیے تھے، میں نے آپ کی سنت پہ عمل کر دیا۔ فرمایا میں نے آپ کے طریقے پہ عمل کیا ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے کوئی بات سچی کہی تھی، سچی کہی تھی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کمر پہ رکھ کے ہاتھ مارا کہ نہیں نبی کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، نہیں نبی ہے سامنے۔ مفت سوانے نگار لکھتے ہیں پیدا ہوئے تو کمر پہ وہ نشان تھا جو رسول اللہ کے ہاتھ سے لگا۔ میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو قرب کی انتہا پہ کھڑے ہیں، جو اسی دربار میں رہتے ہیں، یہ انہی کا کمال ہے۔ یہ اتنی بڑی بات کہتے تو امام غزالی کی کشف المعجوم میں حدیثیں ہی حدیثیں ہیں۔ بہت بڑے ایک عالم نے اعتراض کیا، آج سے نہیں صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ امام غزالی 505 ہجری میں انتقال ہوا، 600 کتاب ہے۔ ایک کتاب زندگی میں لکھنا مشکل ہے، اور 4-4 5-5 جلدوں کی کتاب ہے ایک۔ ہم نہیں کہتے، نکلسن آکسفورڈ یونیورسٹی کا انگریز پروفیسر نے خود لکھا اس پر، کتاب چھپی ہوئی اس کی۔ وہ لکھتا ہے کہ ہے مور دین 500 بکس، کہتا 500 سے زیادہ کتابیں میں نے گنی ہیں، اور عمر کتنی ہے؟ 55 سال، صرف 55۔ 450 میں پیدا ہوئے، 505 میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے لوگ جو قلم رکھتے ہیں تو قلم لکھتی ہے۔ اعتراض کر دیا کہ ان کے ہاں حدیث سے غلط ہیں، یہ اعتراض آیا، بہت بڑا اعتراض آیا۔ لاہور کا عالم محمد مرتضیٰ الزبیدی، جو آج یورپ عرب میں جائیے، سعودی عرب میں بھی جائیے کو اس کی کتاب نصاب میں شامل ہے۔ مرتضیٰ زبیدی کی تاج العروس 10 بڑے بڑے سائز کی 10 جلدوں کی کتاب ہے۔ ڈکشنری ہے عربی کی، سب سے معتبر ڈکشنری ہے آج بھی، خواہ عرب پڑھے یا عجم پڑھے معنی وہیں سے لیتے ہیں۔ زبیدی، وہ مرتضیٰ زبیدی بہت بڑا نام ہے، علم کی دنیا میں ستارہ ہے پورے عرب میں۔ یہ تو ہم بھول گئے کہ ہمارا تھا، لاہور کا رہنے والا تھا، وہاں چلے گئے تو عربوں نے سنبھال لیا، لوگ تو عربی سمجھتے۔ کتاب لکھ دی کہ امام غزالی کی کشف احیاء العلوم میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پر انگلی رکھی جا سکے، ایک ایک حدیث کی سند لکھ دی۔ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو غلط لکھتے تھے، ان کے
سے جو بھی نکلتا تھا وہی سچ ہوتا تھا۔ یہ تو سچائی کے پرستار لوگ تھے، ان کے ہاں غلطی نہیں ہوتی، ان کا ہاتھ اللہ کی قدرت کے تحت ہوتا ہے۔ یہی ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی آج میں سمجھتا ہوں قوم کو سب سے بڑا تحفہ، دعائیں مانگنے والوں کے لیے بھی اور نہ دعائیں مانگنے والوں کے لیے بھی، عالم کے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے، داتا گنج بخش علی کا سب سے بڑا تحفہ ان کی کتاب ہے۔ ان کی کتاب ہے جو حیرت ہے کہ روس سے چھپی، روسی حکومت خلاف، لیکن کتاب چھپ رہی ہے دادا صاحب کی، اور چھپی 100 سے زیادہ ایڈیشن چھپ چکے، ترجمے ہو چکے، بہت سے ترجمے ہو گئے۔ میرے دوستو، عقیدت ہے اگر صوفیہ سے تو یہ بھی تو پڑھیے کہ داتا گنج بخش کہتے کیا ہیں، یہ بھی تو دیکھیے کہ ان کا کیا ہے۔ ایک ایک پر مجھے محکمہ اوقاف نے کچھ دن ہوئے یہ بات کہی کہ ان کے جو چیپٹر ہیں 30-32 چیپٹر ہیں کتاب کے، باب ہیں مختلف، کہ ایک ایک باب پر ایک ایک مضمون لکھ دیجئے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ 3-4 پر میں نے لکھا بھی، لیکن بہت بڑا کام ہے، یہ زندگی کا مسئلہ ہے کہ بہت بڑا کام ہے۔ جو باب پڑھیے حیرت ہوتی ہے کہ داتا صاحب کہاں سے باتیں لا رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں۔ حضرت بلال کا ذکر کرتے ہیں تو ایک حیرت زدہ کر دیتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کا ذکر کرتے ہیں تو حیرت زدہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں ان کے حالات ملتے ہیں، لیکن جو داتا گنج بخش آدھا صفحہ لکھ دیتے ہیں وہ تاریخ سے باری ہے۔ کیوں؟ کہ وہ صرف تاریخ سے پڑھ کے نہیں لکھتے، وہ ان کے وجود کو مان کر لکھتے ہیں، مان کر لکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر پڑھنے کا شوق ہے، میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ جس کو قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو قرآن پڑھیے گا۔ قرآن اپنے سامنے رہنا چاہیے، ہر وقت رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہوا جو قرآن سے بھی غافل ہو جائے؟ حدیث رسول پڑھیے اگر وقت ملتا ہے، اگر زندگی نے مہلت دی ہے تو حدیث رسول پڑھیے، ایک ایک لائن پہ پڑھیے، ایک ایک چیز پڑھیے، صوفیاء کے اقوال پڑھیے، داتا گنج بخش علی اجمیری کی کتاب پڑھیے۔ اب تو اردو میں چھپ گئی، محکمہ اوقاف نے بڑی صنعت سے چھاپ دی اس کی کتاب کی، تخریج بھی ہو گئی، معنی پر بھی بحث ہو کر لی، سب کچھ ہو گیا۔ کیوں نہیں پڑھا جاتا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دعویٰ تصوف ہوتا ہے اور کشف المحجوب کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں اسے صوفی نہیں مانتا جو عوارف المعارف نہیں پڑھتا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جانتے ہیں، حضرت خواجہ ملتان والے زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے پیر ہیں۔ بڑی کتاب ہے، کشف المحجوب سے چھوٹی کتاب ہے، وہ بڑے سائز کی کتاب ہے، لیکن علم کی انتہا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں میں اسے صوفی آج بھی مان لوں گا جو اسے پڑھ کے دکھا دے کیا ہے، اسے پڑھ کے تو دکھا دے۔ ارے پڑھنا ہی نہیں آتا اس کتاب کو، عربی میں ہے کتاب، داتا گنج بخش کی کتاب تو فارسی میں لکھی گئی تھی، وہ عربی میں لکھی گئی تھی کتاب ہے۔ اور بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ میں اسے صوفی نہیں مانتا کامیاب جو عارف المعارف نہیں پڑھتا ہے، اور خود زور کی نماز پڑھا کے بیٹھ کے درس دیتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرماتے ہیں میں نے 2 حصے کتاب کے ان کے سامنے بیٹھ کے مسجد میں پڑھے۔ بابا صاحب خود پڑھاتے تھے اور ہم پڑھتے تھے۔ میرے دوستو، علم کا ذوق ختم ہو گیا، حکایات رہ گئی، کہانیاں رہ گئی۔ اس کہانیوں سے نکلیے، داتا گنج بخش علی اجمیری نے کوئی کرامت نہیں لکھی ہے، سارا علم لکھا ہے۔ علم چاہیے،
مومن کی میراث علم ہے، ہمارے نبی نبی العلم ہیں، وہ نبی ہیں جنہیں خود رب نے پڑھایا ہے۔ اس لیے علم کے میدان میں آئیے گا، کوشش کیجئے گا کہ اللہ ہمیں علم کے میدان میں سرخروئی عطا فرمائے۔ جو آج نئی علم ہے تو ہم زوال پذیر ہیں، کتنے نیچے چلے گئے دنیا سے، دنیا مذاق اڑا رہی ہے اسلام کا۔ جن کے پاس داتا گنج بخش اجمیری، حضرت معین الدین اجمیری اور دنیا کے اتنے بڑے صوفی موجود ہوں، وہ زوال میں چلے جائے تو حیرت کی بات ہے۔ اتنے بڑے لوگوں کے پاس تو ایک بھی پیش کرنے کے لیے، ہندو پورے مذہب کے پاس ایک آدمی پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک نہیں ہے۔ عیسائیت کے بعد، حضرت عیسیٰ کے بعد ایک آدمی نہیں ہے جسے وہ پیش کر سکے۔ ہمارے پاس تو قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر غافل ہے، اقبال نے کہا تھا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائے کہ میراث پدر کیوں کر ہو۔ جو بیٹا اپنے باپ کا نام بھی نہیں جانتا، اسے وراثت کا دعویٰ کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اسے نہیں دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں ان کا وارث ہوں۔ وارث وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ میرا بڑا یہ تھا۔ آئیے علم کی دنیا میں آئیے۔ داتا گنج بخش اجمیری کی بس ان کے عرس کے موقع پر یہی کہہ سکتا ہوں، سیمینار ہو رہا ہے لاہور، کر رہے اوقاف والے کر رہے ہیں، عرس بھی ہو رہے ہیں، یکم 2 اور 3 کو عرس ہے، بہت ہے، دعوت نامے بھی آئے ہیں، بڑی محبت سے بلایا بھی ہے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ بلانا، دنیا کی تقریبات کرنا اپنی جگہ ہے، عرس منانا، لنگر چلانا، کھا رہے ہیں لوگ۔ ایسا درویش ہے کہ جس کے قدموں سے لاکھوں کی روزی چلی ہوئی ہے، کھانا ہی کھانا مل رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا کا کھانا کھانا ہے تو میرے دربار میں کھا لو، گھر بیٹھ کے میری کتاب پڑھو۔ کھانا تو یہاں سے مل جاتا ہے۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ حضرت تم عرس پہ جائیے گا، عرس پہ جانا بھی مبارک ہے، قبروں پہ جانا۔ میں نے ابھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے روضے پہ آ گئے تھے۔ میرے دوستو، یہ وہ وجود ہوتے ہیں جو قبر کے نیچے بھی زندہ ہوتے ہیں، یہ قبر کے نیچے بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کی قبریں بھی جاگتی ہیں، صرف جانے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ قبر بہت معتبر ہوتی ہے، یہ کسی ایسے کی قبر نہیں ہے جو مٹ جائے، یہ زندہ رہنے والی قبریں ہیں، اس سے فیض ملتے ہیں۔ یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح۔ اس پتھروں میں کچھ وجود بستے ہیں، ان وجودوں کا احترام کیجئے گا، ایک ایک لفظ کا احترام کیجئے گا۔ لوگ تو زمین پہ نشان پڑتے تھے تو اٹھا لیتے تھے، یہی اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری سے پوچھ رہے تھے کہ یہ تم نے زندہ کیسے کر دیا ہے؟ قرآن کا واقعہ، قرآن کہتا ہے کہ یہاں سے جبریل گزرے تھے گھوڑے پر، اس کے نیچے جو مٹی آئی تھی میں نے وہ مٹی لے کر اس بت میں ڈال دیا، یہ بول پڑا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ میرا بزرگ اس کے قدموں کی مٹی بھی اتنی قوت رکھتی ہے، تم کیوں اس قوت سے غافل ہو گئے ہو؟ اس قوت کو یاد کیجئے۔ اللہ کرے ہم بزرگان دین کو سچے ماننے والے بن جائیں، سچے طور پر جائیں، مانیں اور ان کے فرمودات پہ عمل کریں۔ یہ داتا گنج بخش کی ایک ہی بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، سنی ہے آپ نے بارہا کہ آیا ایک ماننے والا، سن کے آیا کہ داتا صاحب بڑے نیک ہیں، آیا بیٹھا رہا، مسجد میں بیٹھا رہا، مسجد اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ اعتراض کیا کسی نے کہ مسجد کا قبلہ ہی غلدوس نہیں ہے، اعتراض ہو گیا تو خبر پہنچی کہ لوگ کہہ رہے ہیں قبلہ ہی درست نہیں ہے، محراب ہی سیدھا نہیں ہے۔ فرمایا اسے کہو میرے پیچھے نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھی تو کعبہ سامنے نظر آ گیا،
تم تو سائنسی کلیے سے کعبہ ڈھونڈتے ہو، میں تو دیکھ کے کعبہ بناتا ہوں، یہ کعبوں کی نظر میں رہتا ہوں۔ تو اس نے کہا حضور اجازت چلا جاؤں؟ آپ نے کہا آئے تھے، کیوں آئے تھے، جا کیوں رہے؟ میں نے کہا جی سنا تھا آپ بڑے ولی ہیں، کرامتیں بڑی ہیں، 40 دن رہا ہوں کرامت نہیں دیکھی۔ یہ ہے لوگوں کا تصور کہ صوفی سے کرامت نظر آنی چاہیے۔ دادا صاحب کہنے لگے کبھی تکبیر اولا بھی 40 دن میں قضا ہوتی دیکھی میری؟ کیا میں پہلی صف میں آ کے کھڑا نہیں ہوتا نماز ہوتی؟ اس نے کہا جی یہ تو ہے، میں نے آپ دیکھا سب سے پہلے آپ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں۔ فرمایا میری اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے، میری یہی کرامت ہے کہ میں اللہ کے حضور سب سے پہلے حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کرامتیں آنی چاہیے، یہ اللہ کرے ہمیں توفیق مل جائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على